السلام علیکم. آپ سب ٹھیک ہوں گے مجھے پوری امید ہے، اور ایڈورٹائزنگ اور پروموشن کے سبجیکٹ سے ان ریئل سینس بہت متاثر بھی ہو رہے ہوں گے، محظوظ بھی ہو رہے ہوں گے، اور اس کو انجوائے بھی کر رہے ہوں گے. سبجیکٹ ہی ایسا ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ میرے نزدیک اس سے زیادہ دلچسپ سبجیکٹ بہت کم ہے، کیونکہ اس میں روز بروز آپ اپنے علم کے مشاہدے اور عملی مظاہرے دیکھتے ہیں. ایڈورٹائزنگ صرف یہ بات نہیں ہے کہ آپ نے ایک پروڈکٹ کو ایڈورٹائز کرنا ہے. اس میں بہت سارے لنکیجز ہیں، جس میں ہیومن ایلیمنٹ بھی ہے، جس میں بزنس ایلیمنٹ بھی ہے، جس میں مارکیٹنگ ایلیمنٹ بھی ہے، جس میں ٹریڈنگ ایلیمنٹ بھی ہے. اس میں تمام عوامل شامل ہیں، کیونکہ ایونچولی ایڈورٹائزنگ کے ذریعے ایک کلائنٹ اپنی پروڈکٹ یا سروس کو کہاں پہنچانا چاہتا ہے؟ ٹارگیٹ آڈینس. اینڈ ٹارگیٹ آڈینس از واٹ؟ ہیومن بیئنگس. اے سیگمنٹ آف سوسائٹی in an environment, respective environment, desired environment, in a desired fashion. Anything and everything today is dependent upon advertising. When I say this with full conviction. And if you repeat this statement in your mind, you will be able to understand yourself why I say this. آپ مجھے ایک ایسی چیز کی نشاندہی کرا دیں، ہے کوئی آپ کی نظر میں؟ نہیں ہے نا، جس کو جاننے کے لیے یا جس کو بتانے کے لیے ایڈورٹائزنگ کا سہارا نہ لیا جاتا ہو. اس کے مختلف طریقے ہیں، یہ میں مانتا ہوں کہ شاید نان کنونشنل طریقے بھی اختیار کیے جاتے ہوں گے، لیکن اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. پرانے زمانے میں جب ایڈورٹائزنگ اتنی سائنٹیفک لحاظ سے نہیں ہوئی تھی اور اس کے مختلف عوامل سے آگہی نہیں ہوئی تھی، تو اپنے میسج کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے راکس کے اوپر لکھ دیا جاتا تھا. وہ اپنے اپنے زبان کی، اپنے اپنے انوائرمنٹ کی بات ہوتی تھی، اور اس کو مختلف طریقے سے آگے پہنچایا جاتا تھا. کئی دفعہ ایسے نمونے تراش دیے جاتے تھے یا ایسے بت بنا دیے جاتے تھے جن کا مقصد بنیادی طور پہ میسج کی تشہیر ہوتا تھا. اور میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ ایڈورٹائزنگ بنیادی طور پہ ایک میسج کو آگے پہنچانے کا ذریعہ ہے. اب جیسا کہ میں کہتا ہوں کہ سائملٹینیسلی ایڈورٹائزنگ is a subject which is composed of both art and science. It has become a science, but it is composed of both segments of science like art and science. When I say art, I say this because illustrations, drawings, and layouts are required. And when I say science, I mean because it uses technology now to reach the audience and to prepare the created message into a creative shape. یہ ہے بنیادی طور پہ ایڈورٹائزنگ کی آج کے دور کی ضرورت. اب ہر علم، ہر ایکشن، ہر قدم پر انسان کسی نہ کسی مشکل سے دوچار ہوتا ہے یا کسی نہ کسی مسئلے کا اسے سامنا کرنا پڑتا ہے. اور وہ مسئلہ جو ہے وہ آج کے لیکچر کا حصہ ہے. یعنی ایڈورٹائزنگ میں کون سی پرابلمز آپ کو پیش آتی ہیں، ایڈورٹائزنگ میں کون سی مشکلات کا آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ان مشکلات پر عبور پانا یا قابو پانا، اس کے لیے کون سے طریقے ہوتے ہیں، کون سی ٹیکنیکس ہوتی ہیں جن کو بروئے کار لاتے ہوئے ہم ان پر قابو پا کر اپنی ڈیزائرڈ میسج کو افیکٹو انداز میں ٹارگیٹ آڈینس تک پہنچا سکتے ہیں. اس کو تھوڑا سا اگر میں ایلیبریٹ کروں تو اس کو یوں کہتا ہوں کہ مثال کے طور پہ
مارکیٹ میں کولا ڈرنکس ہیں, اس میں مختلف برانڈز انوالوڈ ہیں. ان برانڈز میں ایک برانڈ یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کا جو مارکیٹ شیئر ہے وہ کم ہو رہا ہے. تو کم ہونے کا مطلب کیا ہے کہ کوئی مسئلہ درپیش ہے, یعنی دوسرا کمپیٹیٹر یا تو بہتر مارکیٹنگ کر رہا ہے, یا اس کی پروڈکٹ بہتر ہے, یا اس کے ڈسٹریبیوشن چینل زیادہ افیکٹو ہے, اور یا کسٹمر کے ذہن میں اس کی ویلیو فار منی بہتر ہے, یعنی اس کا ٹیسٹ بہتر ہے, اس کی اویلیبلٹی بہتر ہے, اور اس کی جو کاسٹ فیکٹر ہے وہ اس کی میچ کرتا ہے ود دی پروڈکٹ آفر. اس پرابلم کی ڈیٹیلڈ میں سروے کرنا ہوگا. تمام برانڈز, تمام کمپٹیشن کا مارکیٹ سیگمنٹ کا جائزہ لینا ہوگا, اس کی پروڈکٹ کی ٹیسٹنگ کرنی ہوگی, اس کی پروڈکٹ کی پیکیجنگ دیکھنی ہوگی, اس کی پروڈکٹ کی مارکیٹنگ اسٹریٹجی کو انالائز کرنا پڑے گا. یہ تمام انالیسز کی بنیاد پر ایک رپورٹ تیار ہوتی ہے, اور وہ رپورٹ سے اس پرابلم کو سالو کرنے کی اسٹریٹجی بنائی جاتی ہے. اب یہ کہنا تو بہت آسان ہے کہ پرابلمز جو درپیش ہوتی ہیں ان کو سالو کیا جائے, لیکن ان کو سالو کرنے کے لیے کس حکمت عملی کو اڈاپٹ کرنا ہوتا ہے جس سے کہ وہ تمام آپ کو جو بھی ریلیٹڈ انفارمیشن ہے وہ ملے. یعنی بالفاظ دیگر, جب میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ ایک ایڈورٹائزنگ کیمپین بنانے کے لیے فیکٹس کی ضرورت ہوتی ہے, تو اسی طریقے سے پرابلم سالونگ یا پرابلم سولوشن کے لیے بھی فیکٹ فائنڈنگ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. جب آپ کے پاس یہ فیکٹس موجود ہوتے ہیں تو آپ کو خود بخود, یا آپ جب وہ کنوے کرتے ہیں اپنے کلائنٹ کو, یا آپ کنوے کرتے ہیں اپنے باسز کو, تو آپ کو فوراً ایک لوپ ہولز یا شارٹ کمنگز کا اندازہ ہوتا ہے, جن کو دور کر کے, فائن ٹیوننگ کر کے یا ماڈیفیکیشنز کر کے آپ ایک اچھے میسج, ایک اچھی کیمپین کے ذریعے آپ ان آبجیکٹیوز کو اچیو کرنے کے لیے ایڈورٹائزنگ کیمپین کا سہارا لیتے ہیں, جس کی بنیاد انفارمیشن انالیسس پر ہوتی ہے جو آپ نے کلیکٹ کیے, اور اس کی بنیاد پر آپ ایک اسٹریٹجی ڈیوائز کرتے ہیں. اب ہم نے یہ ڈٹرمن کرنا ہے کہ وہ پرابلم سالونگ اسٹریٹجیز آخر کیا ہوتی ہیں. اس کے بارے میں آج کے لیکچر میں ہم آپ کو ذرا ڈیٹیل میں بتاتے ہیں. بنیادی طور پہ یہ جو پرابلم سالونگ سولوشنز ہوتی ہیں نا جی, یہ تھوڑی سی, اگر میں آپ کو یوں کہوں کہ پی آر ریلیٹڈ یا پی آر گائیڈڈ بھی ہوتی ہیں. پی آر سے مراد پبلک ریلیشن گائیڈڈ, کیونکہ پبلک ریلیشنز آلسو ہیلپس ان سرویز اینڈ کلیکٹنگ ڈیٹاز. تو اگر آپ اس سلائیڈ پر دیکھیں تو ہم نے ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے کہ بنیادی طور پہ دو قسم کی فارمولاز ہیں. ایک ہے بنیادی اور ایک ہے اولڈ, یعنی پرانا جو رائج تھا, تاکہ آپ کو یہ فرق پتا چل جائے. جو تو بنیادی ہے اس کا ایکرونم ہے ریس, اور جو ہے پرانا اس کا ایکرونم ہے روپ. اب یہ ایکرونم اس لیے بنے کہ ان میں اسی سٹیج سے الفاظ استعمال ہوتے ہیں. مثلا اگر میں بنیادی فارمولے کو دیکھوں تو لیفٹ ہینڈ کالم میں اگر آپ دیکھیں تو بیسک فارمولے کے انڈر میں جو ریس کے 4 لفظ ہیں ان میں سب سے پہلے R stands for research, A stands for action, C stands for communication and E stands for evaluation. یہ جو بیسک فارمولا ہے یہ جان مارسٹن کا ڈیوائزڈ ہے. اس کے مطابق اس فارمولے کو مد نظر رکھتے ہوئے پرابلمس کو آئیڈینٹیفائی کیا جا سکتا ہے. یعنی ریسرچ, جیسے میں نے آپ کو کہا, پھر ایکشن, یعنی اس کی بنیاد پر آپ نے ایکشن لینا ہے اور اس کو کمیونیکیٹ کرنا ہے, اور پھر اس کے بعد آپ نے ایویلویٹ کرنا ہے کہ آپ کو ڈیزائرڈ ریزلٹ حاصل ہوئے یا نہیں. اب جو پرانا فارمولا تھا جو جیری ہینڈرکس کا تھا اس کو دیکھیے رائٹ ہینڈ کارنر میں. اولڈ فارمولا جس کے ایکرونم روپ ہے, یعنی ریسرچ جو کامن فیکٹر ہے, آبجیکٹیوز, ریسرچ کے بعد آپ نے آبجیکٹیو ڈٹرمن کیے,
اس کے بعد آپ نے پروگرامنگ کی، یعنی آپ نے ڈٹرمن کیا کہ آپ نے کیا کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے ایویلویشن کی کہ جی اب اس کے نتائج کیا ہیں۔ اب ذرا ان دونوں کو کمپیئر کریں۔ بیسک فارمولے میں اور پرانے فارمولے میں ایک کامن فیکٹر ہے ریسرچ، یعنی کوئی بھی فارمولا تب تک کامیاب نہیں ہوگا جب تک آپ بیسک چیز یعنی ڈیٹا کلیکشن یا فیکٹ فائنڈنگ یا ریسرچ نہیں کریں گے۔ دیکھیں نا، اگر آپ کو بیماری کا علم ہی نہیں ہے، اگر آپ کو مشکل کا علم ہی نہیں ہے تو آپ اس کا علاج کیسے کریں گے؟ اور یہ کیسے حاصل ہوگا؟ یہ حاصل ہوگا بائی ریسرچ، بائی سرویز۔ اس کے مختلف طریقے ہیں، جس میں گروپ سرویز ہوتے ہیں، جس میں کوشچنئرز ہوتے ہیں، جس میں اویلیبل ڈیٹاز ان دا مارکیٹ ہوتے ہیں۔ سو کئی طریقے ہیں، سو یہ کامن فیکٹر۔ اب بنیادی فارمولے میں اکارڈنگ ٹو جان ماسٹن دوسرا پوائنٹ تھا ایکشن کا، یعنی جب آپ کے پاس ڈیزائرڈ انفارمیشن موجود ہو گئی تو آپ نے اس پر طے کرتے ہوئے ایک اسٹریٹجی ترتیب دی۔ لیکن پرانے فارمولے میں یعنی جیری ہینڈرکس کے فارمولے میں نمبر 2 پہ کیا ہے؟ آبجیکٹیوز، یعنی اس کی بنیاد پر آپ نے ڈٹرمن کرنا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ اب فرق ہے نا، یعنی جب ریسرچ ہو گئی تو بنیادی فارمولے میں تو یہ ہے کہ ریسرچ ہو گئی تو آپ ایکشن کریں، کیونکہ جب ریسرچ ہو گئی تو آبجیکٹیو تو واضح ہو گئے۔ لیکن ان ہینڈرکس کیس وہ کہتا ہے نہیں، پہلے آبجیکٹیو ڈٹرمن کرو، جب آبجیکٹیو اس کے مطابق ہوں گے تب آگے چلیں گے۔ تیسرا اسٹیپ ان کیس آف بیسک فارمولا از کمیونیکیشن، یعنی جب آپ ریسرچ کر لیں اور آپ نے اسٹریٹجی بنا لی تو پھر آپ نے ڈٹرمن کرنا ہے آپ نے میڈیا کون سا استعمال کرنا۔ جبکہ اگر میں ہینڈرکس کے فارمولے کو دیکھوں تو یہاں پروگرامنگ استعمال کرتا ہے۔ بنیادی طور پہ میں اس کو ان اے وائڈر اسکوپ اس کو کمیونیکیشن ہی سمجھتا ہوں، لیکن پروگرامنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ فیصلہ کریں کہ اب آپ نے کس پروگرام کے تحت چلنا ہے اور آپ نے کیا کرنا ہے۔ Whereas in the basic formula you have already determined communication, you have decided to communicate and you have done that. یا آپ نے پروگرامنگ کر کے کمیونیکیشن کا فیصلہ کرنا ہے۔ اور فائنلی ایویلویشن، یہ پرانے فارمولے میں اور نئے فارمولے میں دونوں میں کامن فیکٹر ہے، یعنی 2 کامن فیکٹر ہیں، ایک ریسرچ اور ایک ایویلویشن۔ بیچ میں صرف میں یہ سمجھتا ہوں انٹرپریٹیشن کا فرق ہے۔ اسٹیپس ایک ہی، بنیادی طور پہ جو سٹیپس ہیں وہ ایک ہی ہیں، لیکن ان کو انٹرپریٹ بہتر انداز میں کیا گیا بنیادی فارمولے، کیونکہ میرے نزدیک مور افیکٹو فارمولا بیسک ہے، جس میں آپ ریس ایکرونیم ہے، یعنی ریسرچ، ایکشن، کمیونیکیشن اینڈ ایویلویشن۔ سو اینڈ ریزلٹ اور بیسک ایکشن ایک ہی ہے، یعنی کیا ہوا؟ ریسرچ اینڈ ایویلویشن۔ بیچ میں دونوں پوائنٹس ایکشن ریلیٹڈ ہیں، اسٹریٹجی، ڈیوائزنگ اے اسٹریٹجی اینڈ ایکشن ریلیٹڈ ہے۔ سو اس لیے دونوں سے نتائج وہی ہوں گے، لیکن ان ووگ جو بیسک فارمولا ہے وہ زیادہ پریکٹیکل ہے for solving the problems of advertising, of the market. For advertising, the problem solving strategies جو آپ نے اڈاپٹ کرنی ہیں، ان میں 2 فارمولاز آپ نے اڈاپٹ کرنے ہیں، بیسک یا دونوں میں سے ایک اڈاپٹ کرنا ہے، یعنی بیسک یا اولڈ میں سے، but the basic one is more effective. پروسیجر کیا ہوگا؟ آپ کو پرابلم سے آگاہی ہو گئی، آپ نے فیصلہ کر لیا کہ آپ نے پرابلمس کو ہینڈل کرنا ہے، تو ان کو ہینڈل کرنے کے لیے آپ نے کیا فارمولا اپلائی کرنا ہے یا اڈاپٹ کرنا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آخر شروع کہاں سے کیا جائے، کیونکہ شروع کرنے سے پہلے آپ کے پاس ایسے عوامل یا ایسی اطلاعات یا ایسا ڈیٹا موجود ہونا چاہیے جس کی بنیاد پر آپ ایک اسٹریٹجی طے کریں گے نا۔ ایسے تو نہیں کر سکتے آپ کے پاس فیکٹس ہی نہیں ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے مارکیٹ میں کیا ہو رہا ہے،
آپ کو پتہ ہی نہیں ہے آپ کی پروڈکٹ پوزیشننگ کیا ہے, تو اس کے بغیر تو آپ کوئی اسٹریٹجی نہیں بنا سکیں گے. یس یو کین میک اے ایڈورٹائزنگ کیمپین, بٹ دین دیر ول بی نو یوز. سو gathering information from the market is very important. That is where you should start from. Number one, assemble readily available data. Yeah, assemble readily available facts. Number two, یہ فیصلہ کرنا کہ which are the target audience affected or involved. کہ اس کی وجہ سے کون لوگ ہیں جن کی وجہ سے یہ پرابلم کریٹ ہو رہی ہے. نیکسٹ, یہ ڈسائڈ کرنا کہ کیا جو اویلیبل فیکٹس موجود ہیں یا اویلیبل ڈیٹا ہے کیا وہ کافی ہے. یہ فیصلہ کرنا, ڈو یو نیڈ ایڈیشنل ریسرچ ٹو ڈیفائن پرابلمس اینڈ ایویلویٹڈ اسکوپ. تو کیا ہوا جی, کہاں سے شروع کریں؟ یہ سوال کا جواب کیا ہے؟ پہلے جو ریڈیلی اویلیبل ڈیٹا ہے اس کو اکٹھا کریں. نمبر دو, کون سی ٹارگیٹ آڈینس یا سیگمنٹ, مارکیٹ کا سیگمنٹ انوالوڈ ہے یا افیکٹڈ ہے. تیسرا, یہ فیصلہ کرنا کہ کیا جو آپ کے پاس فیکٹس اویلیبل ہیں وہ کافی ہیں ٹو ڈٹرمن or to fine tune or to decide about your strategy to counter that problem, یا آپ کو اور فیکٹس کی ضرورت ہے تاکہ آپ ان پرابلمس کو صحیح معنی میں اینالائز کر سکیں اور اس کا جو اسکوپ ہے, دائرہ ہے, اس کو آپ ایویلویٹ کر سکیں کہ وہ کہاں تک افیکٹو اثر انداز ہوئی ہے وہ پرابلم. جب آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ کہاں سے شروع کرنی ہے تو پھر آپ کے پاس یہ ہوگا کہ ویئر ڈو یو گو فرام ہیئر. فرسٹ ویئر ڈو یو اسٹارٹ فرام, وہ آپ کو بتایا. اس کے بعد ویئر ڈو یو گو فرام یعنی ایکشن کیا ہوگا. سو فارمولیٹ اے ہائپوتھیسس, اسمبل فیکٹس ٹو ٹیسٹ دی ہائپوتھیسس اینڈ ریوائز اف اٹ از ڈسپرووڈ. یعنی جو آپ کو انفارمیشن یا فیکٹس ملے ہیں ان کا جو تجزیہ ہے اس کو اسٹڈی کر کے ایک پلان بنانا, اور پھر یہ دیکھنا کہ یہ جو پلان ہے اس کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں. اگر ان نتائج میں تھوڑا سا بھی شبہ ہو تو ان کو کس طریقے سے آپ ری ایڈجسٹ کریں. اب جب آپ نے ایڈورٹائزنگ کی پرابلم سالونگ اسٹریٹجی میں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ویئر ڈو یو گو فرام ہیئر, تو کون سے ایلیمنٹس ایسے ہیں جن کو آپ کو کنسیڈر کرنا پڑے گا پلاننگ کرتے وقت یا اسٹریٹجی بنانے وقت. نمبر ون, واٹ از دی آبجیکٹو آف دس ایفرٹ. اس ایفرٹ کا آبجیکٹو کیا ہے, یعنی آپ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں. نمبر ٹو, واٹ ڈو یو وانٹ ٹو اکمپلش. اس سے کیا حاصل ہوگا, کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں اور کیا حاصل ہوگا. نمبر تھری, واٹ امیج آف کمپنی یو وانٹ ٹو پروجیکٹ. کمپنی کا کیسا امیج آپ پروجیکٹ کرنا چاہتے ہیں. فائنلی, واٹ آڈینسز آر ٹارگیٹس اینڈ وائی. کس آڈینس کو آپ ٹارگیٹ کرنا چاہتے ہیں اور کس لیے. یہ چار ایلیمنٹس کو مد نظر رکھنا پڑے گا, کنسیڈر کرنا پڑے گا آپ کو یہ ڈٹرمن کرنے کے لیے کہ ویئر ڈو یو گو فرام ہیئر اور واٹ ڈو یو ڈو. تو اب ہم چلتے ہیں آگے. پہلے ہم نے آپ کو بتایا ویئر ٹو اسٹارٹ, پھر آپ کو بتایا کہ ویئر ڈو وی گو فرام ہیئر, یعنی کیسے آپ ایک فارمولیشن کریں گے, اور اس فارمولیشن کرنے کی تجویز کے لیے یا کرنے کے لیے آپ کو کون سے عناصر کا خیال رکھنا پڑے گا, جو میں نے آپ کو چار بتائے, جس میں آبجیکٹو, جس میں کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ اس ایفرٹ سے اور کیا حاصل ہوگا, اور کیا امیج کمپنی کا آپ پروجیکٹ کرنا چاہتے ہیں, اور کیا کون سے وہ آڈینس ہیں جن کو آپ ٹارگیٹ کرنا چاہتے ہیں اور کیوں. ایک ان میں ایک اور بات کو بھی آپ کو ذہن میں رکھنا پڑے گا,
who are the other opinion audiences who matter. یعنی ایک تو ٹارگیٹ آڈینس ہے نا, ایک اور کون سا آڈینس ہے جو آپ کے اوپر اثر انداز ہو سکتا ہے. یعنی واٹ میسج ڈو یو ہیو فار ایچ آڈینس. ہر قسم کے مختلف آڈینس کے لیے کیا آپ کا میسج مختلف ہے, یا کیا میسج ہے, کس طرح آپ اس کو میچ کرتے ہیں, بلینڈ کرتے ہیں. نمبر 2, واٹ میڈیا کین یو یوز ٹو کیری دیز میسجز. بڑا سمپل سا سوال ہے. بنیادی طور پہ آپ دیکھیں سوالات کا ساروں کا بنیاد انہی 3 پوائنٹس پر ہوگا. نمبر 3, واٹ ریسپانس ڈو یو وانٹ فرام ایچ آڈینس. ہر آڈینس سے آپ کس قسم کا ریسپانس توقع کرتے ہیں. یہ 3 چیزیں ہیں جو ہائی لائٹ کی ہیں. ہو آر دی ادر آڈینسز, کون سے ادر آڈینسز ہیں جن کی اوپینین سے جو میٹر کرتی ہے. اب دیکھیے پہلے سے اور ہر شعبے میں, ہر واک آف لائف میں امپورٹنٹ پوائنٹ ہے بجٹ. تو بجٹ کہاں سٹینڈ کرتا ہے یہ فیصلہ کرنا بڑا ضروری ہے. وٹ سارٹ آف بجٹ کین یو ایلوکیٹ فار دس. ریگولر اور ایلوکیٹڈ بجٹ جو بھی ایک مقرر ہوتا ہے, جس کو میں آپ پہلے ایکسپلین بھی کر چکا ہوں کہ ایلوکیشن کے 2 طریقے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے کہ مینجمنٹ اپنی کاسٹ فیکٹر کو مد نظر رکھتے ہوئے خود فیصلہ کرتی ہے کہ اس کا بجٹ کیا ہوگا, اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ مارکیٹ رسپانس کی بنیاد پر یا مارکیٹ ریکوائرمنٹ یا کمپیٹیٹرز کے ماڈل کو دیکھتے ہوئے ایک بجٹ وضع کیا جاتا ہے. تو وہ جو ہے, کیا آپ ریگولر ایلوکیٹڈ بجٹ پر کام کریں گے, یا فار دس پرابلم سالونگ اسٹیج یو ول نیڈ اے اسپیشل ایلوکیشن. آفٹر آل دس از ناٹ اے نارمل سینیریو. نارمل سینیریو کے لیے آپ نے ایک ریگولر بجٹ مختص کیا ہوا ہے, لیکن اس صورتحال میں جب ایک پرابلم کریٹ ہوئی ہے تو آپ کو اوور اینڈ ابو, یعنی اوور اینڈ ابو ایلوکیٹڈ فنڈس اور ایلوکیٹڈ اور پلانڈ پبلسٹی ایڈورٹیزمنٹ اسٹریٹجی آپ نے کچھ کرنا ہے, تو اس کے لیے آپ کو کیا اسپیشل ایلوکیشن کی ضرورت ہے. اینڈ نیکسٹ, واٹ از دی بیسٹ ٹائمنگ فار ایکشن. کس وقت آپ یہ اسٹریٹجی یہ کیمپین لانچ کریں گے, اس کے لیے بیسٹ ٹائمنگ کون سی. ٹائمنگ سے مراد بہت ساری چیزیں. ٹائمنگ سے مراد سچویشنل ٹائمنگ ہے, اور کمیونیکیشن ٹائمنگ ہے, اور لانچ ٹائمنگ ہے, اور یوسیج ٹائمنگ ہے. تو وہ ٹائمنگ آپ نے ڈٹرمن کرنی ہے کہ کون سی ٹائمنگ بہترین ہے ایکشن کے لیے. جس طرح مختلف چیزوں کو ایک پرٹیکولر ایونٹ سے کے وقت پہ نہیں کیا جاتا, کیونکہ اٹینشن آف دس مارکیٹ سیگمنٹ از ٹورڈز ادرس. مثلا مثال کے طور پہ ایک بہت بڑا میگا سپورٹنگ ایونٹ ہو رہا ہے. اس سپورٹنگ ایونٹ پر اگر وہ پروڈکٹ اس سپورٹنگ ایونٹ سے متعلقہ نہیں ہے اور کوئی اور آئٹم ہے, تو اس کی پبلسٹی میں جو ان کو پرابلمز آ رہی ہیں اس وقت شاید اس سے وہ ڈیزائرڈ رزلٹ حاصل نہ ہو. یہ میں نے آپ کو بڑی سمپل سی مثال دی. چنانچہ یہ ڈٹرمن کرنا کہ کون سا ٹائمنگ بہتر ہے, یہ بھی بیس کرے گا آن فیکٹ فائنڈنگ اینڈ مارکیٹ سچویشن. نیکسٹ, ریویو پرابلمس اور آبسٹیکلس دیٹ مائٹ ارائیز اینڈ میک کنٹینجنسی پلانس فار دیز. یعنی جو بھی پرابلمس ان پرابلم سالونگ اسٹریٹجی کیمپین کو لانچ کرنے میں جن کا آپ کو سامنا ہوگا, یا جو آپ کے پلان کے بیچ میں رکاوٹ بن سکتی ہیں, ان پرابلمس کو پہلے سے ذہن میں رکھنا اور ان کو ویژولائز کرنا, اور ان کی بنیاد پر یہ سوچنا کہ اگر یہ پرابلم ہوئی تو ہماری کنٹینجنسی پلان کیا ہوگی. اور اس تمام ایکشن کو مانیٹر کرنے کے لیے ایک سسٹم ڈیوائز کرنا, تاکہ آپ کو معلوم رہے کہ آپ جو ایکشنز لے رہے ہیں
اس کے ڈیزائرڈ آبجیکٹیوز حاصل ہو رہے ہیں یا نہیں. اور پھر یہ سوال کہ ہاؤ آر یو ڈوئنگ، یعنی ایویلویشن آپ کو کیا ریزلٹس حاصل ہو رہے ہیں اس ایفرٹ سے. کیا آپ نے ان پرابلمس کو کاؤنٹر کر لیا، یا منیمائز کر لیا، یا بالکل ان پرابلمس کو آپ کاؤنٹر نہیں کر سکے. یعنی اس کو اب تھوڑا سا سمرائز کروں. سب سے پہلے ویئر ڈو یو اسٹارٹ، ویئر ڈو یو گو فرام ہیئر، اینڈ دین ہاؤ آر یو ڈوئنگ. یعنی آپ نے اپنے آبجیکٹیوز حاصل کیے یا نہیں. تو یہ تمام عناصر ہیں جو پرابلم سالونگ اسٹریٹجیز کے لیے لازم و ملزوم ہیں، اور ان کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے. اب جب یہ سب کچھ ہو گیا، دیکھیے نا، پہلے آپ نے پرابلم آئیڈینٹیفائی کی، اس کے ضمن میں آپ نے حکمت عملی بنائی، اس حکمت عملی کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے اس کو لانچ کیا، اور لانچ کرنے کے بعد ایویلویٹ کیا. جب یہ سب کچھ ہو گیا تو یہ کیسے معلوم ہو کہ واٹ ہیپنڈ؟ ایویلویشن تو میں نے آپ کو بتائی کہ بڑی ضروری ہے، لیکن یہ کیسے معلوم ہوگا کہ آپ نے جو بھی مختلف ایکشنز لیے یا آپ نے جو بھی مختلف اسٹریٹجی اڈاپٹ کی اس سے آخر حاصل کیا ہوا؟ سب سے پہلے یہ ڈٹرمن کرنا ہے کہ پلان فار ایویلویشن، یعنی آپ ایویلویشن پلان کو مد نظر رکھیں اور تجویز کریں کہ آپ نے انالیسس کرنا ہے، اور پھر یہ انالیسس ادھر ہی واپس جاتی ہے بات فیکٹ فائنڈنگ پر، کہ آپ نے فیکٹس دریافت کرنے ہیں کہ آپ کی جو آپ نے اسٹریٹجی مشکلات یا مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے اڈاپٹ کی اور اس کے نتیجے میں ایک کیمپین آپ نے لانچ کی، اس سے آپ کو کیا نتائج حاصل ہوئے. یہ فیکٹس آپ نے دریافت کرنے ہیں. اس کے کیا طریقے ہوتے ہیں وہ آگے چل کے ہم آپ کو ایکسپلین کریں گے. اور ان کے لیے آپ کو تمام آسپیکٹس کو ایویلویٹ کرنا چاہیے کہ آپ کی ایڈورٹائزمنٹ کیسی تھی، آپ کی پروڈکٹ کیسی تھی، آپ کی پروڈکٹ پوزیشننگ کیا تھی، آپ کی پروڈکٹ پرائسنگ کیا تھی، مائنڈ سیٹ کیا تھا، ٹارگیٹ آڈینس کیا تھی، اور ان کے نتائج کیا تھے. تو یہ تمام آپ نے چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے. اس کے لیے کیا چیز کو خیال رکھنا ہے آپ نے؟ اب جب آپ یہ کریں گے تو کن چیزوں کو دیکھیں گے؟ سب سے پہلے امپیکٹ، کہ آخر اس کا اثر کیا ہوا. امپیکٹ انفارمیشنل کیا ہے، امپیکٹ ایٹیٹیوڈنل کیا ہے، امپیکٹ بہیویئرل کیا ہے. یعنی کیا اس کیمپین کے ذریعے وہ اثرات ہوئے جس سے لوگوں کو اس کے بارے میں آگاہی ہوئی، ان کے ایٹیٹیوڈ میں تبدیلی ہوئی، اور ان کا بہیویئر یعنی ایکشن ہوا، اور آپ کی پروڈکٹ کی بہتر مارکیٹ میں پوزیشن ہوئی. آؤٹ پٹ یعنی دوسرا آؤٹ پٹ کیا ہوئی؟ میڈیا ایفرٹس اور ریزلٹس کیا تھے، اور کمیونیکیشن ریزلٹس کیا تھے. ان دونوں کے کیا نتائج آپ کو موصول ہوئے، ان کی بنیاد پر آپ نے کس طرح سے ایویلویشن ڈٹرمن کی. اگر اس ساری چیز کا میں مختصراً احاطہ کروں تو پرابلم سالونگ اسٹریٹجیز سے مراد کیا ہے اور وہ کیا ہے، اس کو ہم آپ کو بتاتے ہیں ون بائی ون. نمبر 1، فائنڈ دی سینٹرل کور آف ڈیفیکلٹی. اب یہ ذرا نوٹ کریں کیونکہ یہ آپ کے لیے رہنما پوائنٹس ہیں. نمبر 2، چیک لسٹ آف آڈینسز انوالوڈ ان دی پرابلم. ایک لسٹ تیار کریں کون سی آڈینس ہیں جن کو یہ پرابلم ہو رہی ہے. نمبر 3، ڈٹرمن پرابلم اسٹیٹس فار پوٹینشیل ہارم ٹو دی آرگنائزیشن. کیا یہ جو پرابلم اکر ہو رہی ہے یہ ریکوشے کر کے آرگنائزیشن کو تو نقصان نہیں پہنچا رہی، اس کا آپ نے امپیکٹ اسٹڈی کرنا ہے. لسٹ ریلیٹڈ ڈیفیکلٹیز ٹو بی کنسیڈرڈ، یعنی اس سے جو متعلقہ اور ڈیفیکلٹیز ہیں ان کو بھی آپ نوٹ کریں، ان کو بھی ڈٹرمن کریں، ان کا بھی فیصلہ کریں. ایکسپلور دی آلٹرنیٹیوز، یعنی پھر کیا آپ کے نزدیک ان کے آلٹرنیٹیو کیا ہے.
متبادل کیا ہے یہ فیصلہ کرنا. اینڈ ڈٹرمن دی ڈیزائرڈ آبجیکٹوس. اس کی بنیاد پر ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے ڈیزائرڈ آبجیکٹوس طے کرنے. اب وہ ڈیزائرڈ آبجیکٹوس کیا ہوں گے یہ بیس کرے گا آن دی بیسس آف دی فیکٹس کلیکٹڈ اینڈ فیکٹس اینالائزڈ. ایکچولی what you should do, you should make it a point to deeply study the problem, analyze the problem, and determine the action to counter that problem. Or actually you must see how the solution fits into long range plans which are shaped to what you see as the mission. یعنی جو آپ کے لانگ رینج پلانز ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ آپ کی پرپیچویشن آف پروڈکٹ ان دا مارکیٹ، پریزنس آف پروڈکٹ ان دا مارکیٹ، اینڈ شیئر آف پروڈکٹ ان دا مارکیٹ. تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ لانگ رینج پلانس کے مطابق آپ کام کر رہے ہیں اور کیا یہ آپ کی جو کمپنی کا مشن ہے، یہ جو مشن میں نے آپ کو ایکسپلین کیے ہیں ان سے یہ ٹکراؤ تو نہیں کھاتا، ان سے یہ کنٹراڈکٹری تو نہیں ہے. تو یہ پہلی بات ہے جو آپ کو ذہن میں رکھنی ہوگی. دین اس کے ضمن میں یہ سوچنا ہوگا کہ واٹ آر یور امیڈیٹ پلانس، واٹ ڈو یو وانٹ ٹو ڈو امیڈیٹلی، واٹ از یور امیڈیٹ، واٹ شوڈ بی یور امیڈیٹ ایکشن. نیکسٹ، ہاؤ ڈو دیز فٹ ود لانگ رینج پلانس. یعنی یہ جو آپ کے ایکشنز ہیں نا، یہ جو آپ کے لانگ رینج پلانز ہیں یا آپ کا لانگ رینج آبجیکٹوز ہے یا آپ کا کمپنی کا جو مشن ہے اس میں کہاں فٹ ان ہوتے ہیں. شارٹ ٹرم سولوشنز دیٹ ڈو ناٹ فٹ ود لانگ رینج پلانس اینڈ آر اگینسٹ مشن اسٹیٹمنٹ should normally not be taken because they may give you short-term benefit, but in the long run will be detrimental to the interest of the company. So بنیادی طور پہ کہا یہ جاتا ہے کہ short-term solutions that do not fit with long-range objectives and are against mission statement are wrong. So conclusion, don't do them. Start over. What does it mean? یعنی شارٹ ٹرم میئرز کو نہ لیں، دوبارہ سوچیں کون سے ایسے عوامل ہیں، کون سے ایسے طریقے ہیں جو آپ استعمال کر کے اپنے ڈیزائرڈ آبجیکٹو جو ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں. سو اس کو دوبارہ ذرا پڑھیں تاکہ آپ کو ذہن میں یہ بیٹھ جائے. You must see how the solution fits into long-range plans which are shaped to what you see as the mission. Then, in this respect, what are the immediate plans? How do these fit with long-range plans? Short-term solutions that do not fit with long-range objectives and are against mission statement are wrong, so don't do them. Start over. یہ بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے آپ کے پالیسی ڈیسیژن کا، جس کی بنیاد پر آپ کی کیمپین پراپر آبجیکٹوز آف پرابلم سولوشنز اچیو کر سکتی ہے. اب ان تمام چیزوں میں کچھ رکاوٹیں ہوتی ہیں، ہر چیز بالکل سموتھ تو نہیں ہو سکتی. وہ بیریئرز کیا ہیں اس کو آپ کو بتانا اس لیے ضروری ہے کہ ان بیریئرز کو دور کر کے ہی آپ اپنے جو آبجیکٹوز ہیں نا ان کو اچیو کر سکتے ہیں. سب سے پہلے کیا ہوگا، بعض اوقات آپ کو انفارمیشن ہی نہیں ہوتی کہ کیا پرابلم ہے، صحیح انفارمیشن نہیں ہوتی، باوجود اس کے کہ آپ نے فیکٹس اکٹھے کرے ہوں پھر بھی آپ کو انفارمیشن نہیں ہوتی، یا وہ پرٹیکولر انفارمیشن جس کی آپ کو ضرورت ہوتی ہے جو آپ کی پروڈکٹ سے ریلیٹڈ ہوتی ہے وہ اویلیبل نہیں ہوتی. یعنی انفارمیشن یو ڈونٹ نو. نمبر 2, effects of the way you look at the problem. Sometimes the author of the strategy has a different perception altogether of the problem. یعنی اس کی سوچ ہی مختلف ہوتی ہے اس پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے سلسلے میں. یہ ذہن کی بات ہے نا جی، ایک آدمی یہ سوچتا ہے کہ ایک پروڈکٹ اچھی نہیں بک رہی، اس میں ایک اسپیشل آفر ڈال دی جائے.
اب اسپیشل آفر جو ہوتی ہے وہ نیگیٹو بھی ثابت ہو سکتی ہے اگر پروڈکٹ کو آلریڈی کمپلیکیشن ہو رہی ہے، تو اس کے اثرات جو ہیں وہ پھر منفی ہو سکتے ہیں. یہ ڈٹرمن کرنا ضروری ہے کہ آپ کو جو انفارمیشن ہے اس کی بنیاد پر آپ صحیح پرسیو کریں، کیونکہ بعض اوقات رانگ پرسپشن لیڈس ٹو نیگیٹو ریسپانس ٹو یور کیمپین اور ٹو یور سولوشن، جیسا کہ میں نے آپ کو ایکسپلین کیا ہے. اس کے بعد ایک اور بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے اور وہ ہے لمیٹیشنز فیسڈ بائی یو، یعنی آپ کو کون سی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے انفارمیشن کلیکٹ کرنے میں. یعنی آپ کے پاس لمیٹڈ چوائسز ہیں اس اسٹریٹجی کو بنانے کے لیے. یہ بھی ایک بیریئر ہوتا ہے کیونکہ وہ پرابیبلی وہ لمیٹیشنز یا وہ چوائسز جو آپ کے پاس اویلیبل ہیں وہ افیکٹو نہ ہوں، لیکن آپ کو وہ چوائسز ریسٹرکٹ کر دی گئی ہیں. آپ کو کہہ دیا گیا ہے مثلا آپ کے پاس بجٹ کم ہے اور ڈیزائرڈ بجٹ آپ کو اویلیبل نہیں ہے، تو آپ وہ آبجیکٹو کو اس طریقے سے مؤثر انداز میں اچیو نہیں کر سکیں گے جس طرح پروبیبلی فل فلیجڈ کیمپین سے حاصل ہو سکتا. نیکسٹ از یور لمیٹیشن اور مینجمنٹ. آپ خود پرابلم کو سمجھتے نہیں ہیں یا مینجمنٹ نہیں سمجھتی، یا آپ کی لمیٹیشنز ہیں کہ آپ ایک پرٹیکولر پرسپشن سے باہر نکل نہیں سکتے اور نہ مینجمنٹ کو نکال سکتے ہیں. سو دین یور لمیٹیشنز اینڈ مینجمنٹس limitations both are detrimental, both prove as barriers. And then problems associated with upsetting the equilibrium of organization. Sometimes there are problems occurring because of poor sales and creating, some sort of tremor in the management or organization, resulting in lack of proper coordination for adoption of proper strategy. So this is also one of the barriers. So یہ few barriers ہیں جو آپ کو ہمیشہ فیس ہوں گے یا جن کا آپ کو ہمیشہ سامنا ہوگا جب بھی آپ ایسی پرابلمس کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کریں گے یا اس ضمن میں کوئی اسٹریٹجی بنانے کے لیے کوشش کریں گے یا وہ اسٹریٹجی آپ کسی کو سجیسٹ کریں گے. اب ہم بات کرتے ہیں جب پروموشن کی، تو اس میں ہم نے اس ساری بات میں ایک پوائنٹ کو جو ہائی لائٹ کیا، اگر آپ نہیں سمجھ سکے تو وہ اس کو دوبارہ کمپریہینڈ کریں، وہ ہے کہ آپ نے ٹارگیٹ آڈینس کو پرسویڈ کرنا ہے ٹورڈز اڈاپٹنگ یور میسج. اب وہ ایڈورٹیزمنٹ میں پرسویسو اسٹریٹجی کیا ہوتی ہے یہ تھوڑا سا آپ کو معلوم ہونا چاہیے. تو اس میں سب سے پہلے میڈیا اورینٹیشن، یعنی میڈیا کے آپ کس طریقے سے میڈیا کو استعمال کریں. سب سے پہلے کوشچنس ہیں، واٹ ٹو ٹیل، ہوم ٹو ٹیل اینڈ ہاؤ ٹو ٹیل. بڑے سمپل سے سوالات ہیں. کیا کہنا چاہتے ہیں، کن تک میسج پہنچانا چاہتے ہیں اور کیسے پہنچانا چاہتے ہیں. یہ بڑے سمپل فارمولاز ہیں. What media you want to use to communicate. Choice of media very critical. کیوں؟ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا، اگر آپ کی پروڈکٹ کنسرنڈ میڈیا کو نہیں آپ کا میسج پہنچاتا، آپ کی ایڈورٹائزنگ کیمپین، تو اس ایڈورٹائزمنٹ کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا، کیونکہ وہ ٹارگیٹ آڈینس نے آپ کی پروڈکٹ کے وہ بائر ہی نہیں ہے. اور اس کو پہنچانے کے لیے آپ کیا سورس استعمال کریں. میں تو آج کی دنیا میں سب سے مؤثر سورس ٹیلی ویژن سمجھتا ہوں کہ ٹیلی ویژن سب سے مؤثر سورس ہے، یعنی سب سے زیادہ کریڈیبل اور میس پینیٹریشن یا میس شیئر کا حامل سورس ہے. اب یہ کیوں ہے ایسا؟ میں نے آپ کو پہلے بھی ایکسپلین کیا تھا ایک دفعہ کہ ٹیلی ویژن ہیز اوور ٹیکن دی رول آف سینما ود دی امپروومنٹ دیٹ دس از اے سینما ان ہوم.
every home or most of the homes. چنانچہ ہر شخص اپنے گھر کے سراؤنڈنگز میں، پیسفل سراؤنڈنگز میں، فرینڈلی سراؤنڈنگز میں، کنڈیوسو سراؤنڈنگز میں وہ میسج سنتا ہے اور دیکھتا ہے. جو چیز آپ دیکھتے ہیں اور جو چیز آپ سنتے ہیں اس میں سب سے زیادہ کریڈیبل کیا ہو سکتا ہے؟ آپ خود بتائیں. چیزیں دیکھ کر آپ فیصلہ کرتے ہیں یہ کیسی ہیں، اور ٹیلی ویژن ویژول سورس ہے اس کریڈیبلٹی کو اسٹیبلش کرنے کا. چنانچہ ٹیلی ویژن ٹوڈے ہیز بیکم دی موسٹ امپورٹنٹ سورس اینڈ موسٹ کریڈیبل سورس اور موسٹ کریڈیبل امپورٹنٹ کمیونیکیشن میتھڈ اور ٹول. جب ہم نے پرسویڈ کرنا ہے تو پرسویڈ کیسے کرنا ہے؟ ایک میسج کے ذریعے. پہلے میں نے آپ کو بتایا میڈیا اورینٹیشن، اب میں آپ کو ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں کہ میسج اورینٹیشن کیا ہوتی. ایکچولی میسج کو ریلیز کرنے سے پہلے پراپرلی ایویلویٹ کرنا چاہیے آن دی بیسس آف انفارمیشن اینڈ ڈیٹا اویلیبل. نمبر 2، ٹو بی افیکٹو. اب میسج کو افیکٹو بنانا ہے نا، پرسویسو اپیلز مسٹ کمبائن. یعنی جو آپ پرسویڈ کرنا چاہتے ہیں نا میسج کے ذریعے، ریشنل اینڈ دی ایموشنل اپیل آلسو. یعنی اس میں ریشنالٹی بھی ہو اور ایموشنالٹی بھی ہو، یعنی لوگ اس کو پرکھ کر، اس سے متاثر ہو کر اس کو اڈاپٹ کریں. اینڈ دین ٹو بی پرسویسو، یعنی ایک میسج کے پرسویسو ہونے کے لیے اس میسج میں کیا چیز ضروری ہے؟ اے میسج ہیز ٹو بی اور پریزنٹ، جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہر سیگمنٹ آف آڈینس کے لیے بے حد ضروری ہے، ویلیو فار منی ٹو ٹارگیٹ پبلک. یعنی ٹارگیٹ پبلک کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ یہ میسج جس چیز یا جس پروڈکٹ کے بارے میں ہے اس میں ان کے لیے بینیفٹس ہیں، ویلیو فار منی ہے. یعنی جو وہ پیسہ خرچ کرنا چاہتے ہیں اس کا ان کو مناسب ریوارڈ، بینیفٹ مل رہا ہے. پھر میسج جو ہے نا جی، وہ کمپریہنسو ہونا چاہیے. کمپریہنسو اس طرح کہ اٹ مسٹ بی کمپیٹیبل ود دی موٹیوز آف دی آڈینس. یعنی جو آڈینس چاہتی ہے، جو اس کا مائنڈ سیٹ ہے، اس سے ہم آہنگ ہو. یہ ہے میسج اورینٹیشن. اب جو ضروری بات کرنے والی ہے وہ ہے کہ کون سے ایسے پرنسپلز ہیں جن کو اڈاپٹ کر کے آپ کنزیومر بہیویئر کو ٹھیک کر سکتے ہیں. کنزیومر بہیویئر تو میں نے آپ کو ایکسپلین کیا نا، بڑا ضروری ہے، کیونکہ کنزیومر بہیویئر پر ہی بیس کرتا ہے آپ کا الٹیمیٹ انالیسز یا الٹیمیٹ ریزلٹ. یعنی جب آپ نے اٹینشن، انٹرسٹ کریٹ کر لیا تو اس کے بعد کنزیومر بہیویئر ہی ہے وہ چیز جو آپ کو ریوارڈز یا ڈیزائرڈ ریزلٹس حاصل کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے. تو نمبر 1، unpleasant appeals can be learned as readily as pleasant ones. یعنی sometimes جو ناخوشگوار اپیلز، یعنی غلط اپیلز ہوتی ہیں، ہارمفل اپیلز ہوتی ہیں، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ وہ بھی فوراً اڈاپٹ ہو جاتی ہیں. سو دے کین بی ڈیٹریمنٹل. جیسے پلیزنٹ اپیلز ہوتی ہیں نا جی، سو نیگیٹو اپیلز نہیں کرنی چاہیے، عام طور پہ اوائڈ کرنی چاہیے. کرنا ہمیشہ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کور ایڈورٹائزنگ کا جو کور رول، تھمب رول ہے نا، وہ ہے کہ آپ کی ایڈورٹائزمنٹ پازیٹو بیس ہونی چاہیے. یعنی اگر آپ کا کمپیٹیٹر سے مقابلہ بھی آپ نے شو کرنا ہے، کمپیرزن بھی دینا ہے، تو آپ نے اس کو رد نہیں کرنا، اپنی پروڈکٹ کے بینیفٹس کو اجاگر کرنا ہے. نمبر 2، اپیلز میڈ اوور اے پیریڈ آف ٹائم آر مور افیکٹو. یعنی اپیلز کو دہراتے رہنا وقتاً فوقتاً ان کا فائدہ ہوتا ہے. یونیک میسجز آر بیٹر ریمبرڈ. یہ تو آپ کو بات معلوم ہی ہے نا، مختلف پروڈکٹس آج کل یونیک میسجز یا یونیک اپیلز استعمال کرتے ہیں، جس میں وہ اپنی پروڈکٹ کے حوالے سے ایک خصوصی میسج دیتے ہیں جو ایک اپیل ہے آپ کو کنونس کرنے کے لیے، آپ کی اوپینین کو مولڈ کرنے کے لیے ان کے فیور میں.
جو میسیجز یونیک ہوتے ہیں نا وہ کبھی بھولتے نہیں ہیں. یہ آپ دیکھیے آج کے دور میں سیلولر سروسز کے یونیک میسیجز ہیں, ریفریجریٹر بنانے والوں کے یونیک میسیجز ہیں, مختلف چیزوں کی یونیک میسیجز ہیں, رنگ بنانے والوں نے, پینٹ مینوفیکچررز نے اپنے میسیجز کریٹ کیے. کیوں کہ یہ کبھی بھولتے نہیں ہیں, اور جب بھی وہ میسج کہیں بھی آپ کی نظر سے یا آپ کے کان سے گزرے گا, آپ سنیں گے, فوراً اس پروڈکٹ کی طرف آپ کا رابطہ جائے گا. سو دے آر بیٹر ریمبر. اٹ از ایزیئر ٹو ریکگنائز این اپیل دین ٹو ریکال اٹ. ایک اپیل کو یاد رکھنا شاید اتنا مشکل نہ ہو جتنا پہچاننا آسان ہوتا ہے. سو اپیل شوڈ بی ویری گڈ, ریکگنائزبل, تاکہ اس سے فوراً کو ریلیٹ کر لیں وہ پروڈکٹ کو. نالج آف ریزلٹس انکریزز لرننگ آف اے میسج. اگر آپ اپنی پروڈکٹ کے ریزلٹس شو کریں, کلائنٹس یعنی ٹارگیٹ آڈینس کو آپ کا پتا ہو, آپ کے ریزلٹ سے آگاہی ہو, تو وہ نتائج جو ہوتے ہیں وہ آپ کے بارے میں, آپ کے میسج کو یاد کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں. مثلاً آپ نے کوئی ایوارڈ جیتا ہے, آپ کی پروڈکٹ دنیا بھر میں فلانے نمبر پر ہے یا اس طرح ہے. یہ چیزیں ہیں جو یہ ایسے ریزلٹس ہیں یا اچیومنٹس ہیں, یہ ریوارڈز ہیں یا ایوارڈز ہیں, یہ میسج کو یاد کرنے میں ان سے آسانی ہوتی ہے. پھر ریپیٹیشن از مور افیکٹو وین ریلیٹڈ ٹو سیٹسفیکشن. اگر آپ کنزیومر کو مطمئن کرنا چاہتے ہیں تو پھر ریپیٹیشن جو ہے وہ زیادہ مؤثر ہے. 7واں پوائنٹ ہے, میسجز آر ایزیئر ٹو لرن وین دے ڈو ناٹ انٹرفیئر ود ارلیئر ہیبٹس. جو بھی ٹارگیٹ مارکیٹ نے ہیبٹ آپ کی پروڈکٹ کے بارے میں اڈاپٹ کر لی ہے, اس کو یاد کرنا زیادہ آسان ہوگا, ریمبر کرنا یا اڈاپٹ کرنا آسان ہوگا بنسبت کوئی آپ نئی چیز کہیں, کیونکہ وہ ہیبٹ سے کنٹریری اگر ہوگی تو وہ شاید اس کا وہ اثر نہ ہو. اور فائنلی, لرننگ اے نیو پیٹرن آف بہیویئر کین انٹرفیئر ود ریمبرنگ سم تھنگ ایلس. جب بھی آپ کوئی ایک نیا پیٹرن آف بہیویئر بنائیں گے نا جی, تو وہ رکاوٹ ثابت ہوگا. تو یہ 8 پرنسپلز ہیں جو کنزیومر بہیویئر ریلیٹڈ ہیں, جن کو آپ کو ذہن میں رکھتے ہوئے اسٹریٹجی بنانی چاہیے. یہ ہیں وہ عوامل جو آپ کو میں نے آگاہ کیے ریلیٹڈ ٹو پرابلم سالونگ اسٹریٹجیز, پھر میسج اورینٹیشن, میڈیا اورینٹیشن, اور مختلف عوامل کے بارے میں کہ آپ نے کیا کہنا ہے, کس کو کہنا ہے اور کیسے کہنا ہے. I hope you have comprehended everything very well and revise them regularly so that یہ تمام چیزیں جو ہے نا آپ کے صحیح طریقے سے ذہن نشین ہو جائیں. Thank you very much. Have a nice day and Allah Hafiz.